لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين، الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صلوات. کیا اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نہیں ملتا؟ یقیناً وجہ سکون، وجہ اطمینان ذکر خدا ہے۔ جو اس ذکر کی چاشنی پا جاتا ہے، اس کی لذت اور اس کا مزہ پا جاتا ہے، اسے سکون کا بھی اندازہ ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یقیناً یہ سکون آخرت سازی کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے۔ آئیے، چونکہ آپ نے مسلسل مرثیے اور سوز سماعت فرمائے کہ آج کی شب ایک روایت کے مطابق ہمارے 8ویں امام امام علی رضا علیہ السلام سے منسوب ہے۔ چونکہ 3 روایتیں بڑی تعداد جو یہاں سامعین میں بشمول خطیب کے رضوی ہے۔ ایک روایت 23 ذیقعد کی ہے، 23 ذیقعد۔ دوسری روایت 17 صفر کی ہے، اور تیسری روایت جو آپ کے مرکز کے اندر اس کے مطابق پروگرام ہوتا ہے اور ہوگا 29 صفر کی ہے۔ 17 صفر اور 29 صفر، صفر میں 2 روایتیں۔ جہاں تک معاملہ جب تاریخوں کا ہوتا ہے تو میں یہاں پر ایک بات کہتا ہوں کہ اگر ایک سے زیادہ تاریخ ہو تو یہ بحث کا موضوع نہیں ہے، بلکہ خدا کا شکر ادا کریں کہ ہمیں خدا نے عزا کی توفیق زیادہ فراہم کی، عبادت کا موقع زیادہ فراہم کیا ہے۔ یہ احسان الہی ہے کہ ہمیں اس فرش پہ بار بار آنا بنام رضا نصیب ہو رہا ہے تاکہ رضائے خدا مل جائے۔ ہاں عزیزو، سکون تو اسی وقت ملتا ہے کہ جب انسان کو رضا حاصل ہو۔ اب بقول شاعر کے ہر رنگ میں راضی برضا ہو تو مزہ دیکھ، ہر رنگ میں راضی برضا ہو تو مزہ دیکھ، دنیا میں ہی بیٹھے ہوئے جنت کی فضا دیکھ۔ انسان اس دنیا میں بیٹھا ہی وہ جنت پا جاتا۔ ابھی میں کل عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں۔ خیر، 17 صفر 8ویں امام سے منسوب شب، لہذا اطمینان قلب، رضا، یہ موضوع ہمارا ختم نہیں ہوا، لیکن آج کی رات 8ویں امام کی سیرت کو بیان کر رہا ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ ہمارے جو معصومین کی راتیں آئیں، ان راتوں کا ہمیں زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانا چاہیے اور ان راتوں سے کچھ لے کر جانا چاہیے، اس لیے کہ جو منسوب راتیں اماموں سے آتی ہیں وہ زندگیوں میں روشنی لے کر آتی ہیں۔ بظاہر تو رات ہوتی ہیں،
لیکن جو ہماری زندگیوں میں لے کے آتی ہیں روشنی لے کر آتی ہیں، تو ایک جملہ کہیں، اگر رات ان سے منسوب ہو جائے تو روشنی دے دے، اگر سویرا منسوب ہو تو کتنی روشنی عطا کرے گا۔ تو یقیناً سویرے بھی ان سے منسوب ہیں، رات بھی ان سے منسوب ہیں، امام عصر و زمان یہ تمام ائمہ ہیں۔ تو آج 8ویں امام کی فضیلت بیان کرنی۔ میرے مولا کا لقب رضا ہے۔ اچھا، یہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ میرا مولا کو یہ لقب دربار سے ملا ہے۔ یہ درباری لقب نہیں ہے، کیونکہ ابھی کچھ عرصے پہلے کی بات ہے، تقریباً 2-2.5 سال پہلے کی بات ہے کہ ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ مولانا میں نے سنا کہ یہ لقب میرے مولا کو حکومت وقت نے دیا تھا۔ تو یہ وضاحت کرتا ہوا چلوں، یہ حکومت وقت کا دیا ہوا لقب نہیں ہے۔ ہمارے تمام اماموں کو جو لقب ملا ہے وہ خدا کی جانب سے ملا ہے، اور وہ جو روایات کے جن میں نبی نے اپنے بعد کے 12 اماموں کا تذکرہ کیا ہے، تو ان میں جب 8ویں امام کا نام لیا تو کہا میرا 8واں نمائندہ، میرا 8واں جانشین، میرے بعد جو 8واں امام ہوگا اس کا نام علی ہوگا اور لقب رضا ہوگا۔ تو یہ درباری لقب نہیں، بارگاہی لقب ہے، لہذا یہ بارگاہی لقب ہے، درباری لقب نہیں ہے۔ ہماری غلط فہمی دور ہو گئی۔ اب دوسرا معاملہ کہ رضا کا مطلب سمجھے راضی۔ عزیزو یاد رکھیں کہ آج کے زمانے میں راضی کرنا بہت مشکل ہے۔ اچھا، انہیں سب سے زیادہ شکایت ہوتی کہ بھائی وہ آدمی جو ہم سے راضی نہیں ہے، فلاں آدمی راضی نہیں۔ معاملہ یہ کہ جو خود کسی سے راضی نہیں ہوتا اس سے دوسرے کیسے راضی ہوں گے؟ تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے، اچھا راضی کرنے کا سب سے بہتر نسخہ کیا ہے؟ کہ دیکھو اگر دنیا میں ایک ایک کے پیچھے بھاگو گے، اچھا آپ راضی ہو جائیں، آپ راضی ہو جائیں، آپ راضی ہو جائیں، کوئی راضی نہیں ہوگا۔ ایک کو راضی کر لو، دنیا بھی راضی ہے، کائنات بھی راضی ہے، آخرت بھی راضی۔ تو پتا چلا اللہ کی رضا لے کے چلیں، اللہ کی رضا لے کے چلیں۔ ہم نے یہ کیا کہ اللہ کی رضا پیچھے رکھی، دنیا کی رضا آگے۔ اچھا اگر اللہ کی رضا آگے ہوتی تو دنیا پیچھے ہوتی ہے، اگر اللہ کی رضا آگے ہوتی ہے تو دنیا پیچھے ہوتی ہے۔ اب ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم دنیا کے پیچھے جائیں یا دنیا ہمارے پیچھے آئے۔ محمد و آل محمد کی زندگی یہی ہے کہ محمد و آل محمد جو دنیا کے پیچھے نہیں جا رہے، دنیا ان کے پیچھے آ رہی ہے، دنیا ان کے پیچھے آ رہی ہے۔ اچھا کیوں نہ دنیا پیچھے آئے؟ اس لیے کہ مالک وہ ہے، دنیا ان کی ملکیت ہے، ملکیت تو پیچھے ہی آئے گی نا۔ اب آئیے ہم امام رضا علیہ السلام کی فضیلتوں کے گوشوں میں سے ایک گوشہ بیان کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے 8ویں امام، یعنی ایک نئے عنوان سے میرے بچوں کے لیے، بزرگوں کے لیے نہیں، 5 جو ہمارے پنجتن ہیں نا، تو پنجتن کی صفات کو خدا نے خلاصہ کیا امام رضا میں۔ اس گوشے کو میں آپ کے حوالے کرنا، پہلی چیز رسول اللہ کے حوالے سے، دوسری جناب سیدہ مولا کائنات امام حسن امام حسین۔ آج ابتدان صلوات پڑھے گا بابا زبران۔ ہاں عزیزو، جب بھی ہمارے ائمہ کا نام آئے کم سے کم اظہار مودت کیا ہے؟ صلوات کا پڑھا جانا۔ پہلی چیز جو رسول سے ریسمبلنس ہے، میں ساری ریسمبلنس ایک ایک بیان کرنے جا رہا ہوں۔ پہلی ریسمبلنس جو رسول سے، آپ دیکھیں کہ جتنے ہمارے ائمہ ہیں ان سب کو کیا کہا جاتا ہے؟ یبن رسول اللہ، رسول کے بیٹے۔ ابھی کل منگل کا دن گزرا، ارے پرسوں، تو منگل کے دن دعائے توسل پڑھتے ہیں۔ دعائے توسل میں تمام اماموں کا، دوسرے سے لے کے 12ویں امام کا جب تذکرہ کرتے ہیں تو اس میں کیا کہتے ہیں؟ یا ابا محمد، یا حسن ابن علی، ایھا المجتبی یبن رسول اللہ، یا ابا عبداللہ، یا حسین ابن علی، ایھا الشہید المظلوم یبن رسول اللہ، یا ابا الحسن، یا علی ابن الحسین، یا زین العابدین یبن رسول اللہ۔ یہ سب کیا ہیں؟ رسول کے بیٹے، رسول کے بیٹے۔ اچھا یہ سب کے سب رسول کے بیٹے، آنے والا جب رسول کے ان بیٹوں سے ملنے کے لیے آتا تو سوال کرتا ہے، تو کس طرح سوال کرتا ہے؟ یبن رسول اللہ، اے رسول کے بیٹے میرا مسئلہ یہ ہے، میرا سوال یہ، جواب دیجئے۔ تو سب یبن رسول اللہ کہلاتے ہیں۔ اب جو ریسمبلنس رسول سے بتانے جا رہا ہوں 8ویں امام کی، وہ ریسمبلنس کیا ہے؟ ہمارے تمام ائمہ دوسرے سے لے کے 12 تک یہ سب کے سب یبن رسول اللہ ہیں، لیکن 8ویں امام کے لیے روایتوں میں ملتا ہے کہ 9ویں امام، 10ویں امام، 11ویں امام، 12ویں امام، آپ کے بعد 4 امام ہیں نا،
ان 4 इमामों के लक़ब में से एक लक़ब यह भी है कि इन्हें इब्न रज़ा कहा जाता है। यानी 7वें इमाम को तो इब्ने जाफर सादिक कहा गया, 5वें को तो चौथे का बेटा कहा गया, लेकिन वाहिद 8वें इमाम है कि जिनके बाद के तमाम इमामों को इब्न रज़ा कहा गया। जिस तरह से बकिया इमामों को 11 इमामों को इब्न रसूलिल्लाह कहा जाता है। तो देखा आपने ये रिसेम्बलेंस है, एक तो ये इब्न रज़ा। अब आइए मौलाए कायनात से 8वें इमाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजह। 8वें इमाम से मौलाए कायनात की क्या रिसेम्बलेंस? आपका नाम रज़ा है, लक़ब रज़ा है। हमारे तमाम इमामों में 3 इमाम हैं जिनका टाइटल है मुर्तज़ा। पहले इमाम, 8वें इमाम, 10वें इमाम। तो 8वें इमाम मुर्तज़ा भी कहलाते हैं। तो ये रिसेम्बलेंस देखिए, पंजतन के साथ 8वें इमाम की रिसेम्बलेंस बयान कर ले आप मुर्तज़ा कहलाते हैं, आपका नाम अली है। यानी पहले इमाम की वो सारी सिफात आपने पाई, यानी नाम पाया अली का, लक़ब पाया अली का। लक़ब क्या अली का पाया? मुर्तज़ा पाया। कुन्नियत भी अली की पाई, अबुल हसन पाया। यानी मौलाए कायनात की तमाम चीजें आपको मिली। फिर उसके बाद जनाबे सैयदा, इमामों की मां, इमामों की मां नहीं है, कायनात की वाहिद बेटी जो अपने बाप की भी मां है। कायनात की वाहिद बेटी है जो अपने बाप की मां है, इसलिए कि फातिमा और ना खातूने जिना कहते थे, फातिमा और न खातूने जिना कहते थे, अपनी बेटी को नबी प्यार से मां कहते थे। अल्लाहु अकबर। तो फातिमा ज़हरा, अब आपसे इनकी क्या रिसेम्बलेंस पाई जाती? नहीं, मैंने जब शहजादी का तस्करा किया है तो 2 जुमले और भी तस्करा करता हुआ चलूं, इसलिए क्योंकि शहजादी का तस्करा जो है तस्करों की रौनक है। शहजादी का तस्करा जो है जिक्र की रौनक है। नहीं, एक जुमला कहें, कायनात की वो मुकम्मल और जामे तरीन शख्सियत फातिमा है। फातिमा है कि जो कायनात के लिए, आलमीन के लिए रहमत बनकर आया, उसकी रहमत फातिमा है। आलमीन के लिए रहमत रसूल, रहमतुल लिल आलमीन की रहमत फातिमा, कुल्ले ईमान का ईमान फातिमा, कुल्ले ईमान का ईमान फातिमा। और जो सरदारे जवाना ने जन्नत थे, उनकी जन्नत जिसके कदमों के नीचे, वो फातिमा। अब देखें, फातिमा को पहचान लिया। अब आइए फातिमा से इमाम रज़ा की रिसेम्बलेंस देखें। रसूलुल्लाह ने अहादीस फरमाई जो अहले बैत के सिलसिले में, अली मिन्नी व अना मिन्हु, हसन मिन्नी व अना मिन्हु, हुसैन मिन्नी व अना मिन्हु। मैं तरतीब नहीं भूला हूं, इसलिए कि सारी एक तर्ज की थी, ये सारी यानी सब एक काफी और रदीफ वाली थी। जब जनाबे सैयदा की बात की तो क्या कहा? फातिमा तो बज़अतुम मिन्नी, फातिमा मेरा टुकड़ा है, यानी सबके सब मिन्नी, लेकिन फातिमा को कहा गया तो बज़अतुम मिन्नी, फातिमा मेरा टुकड़ा, फातिमा मुझसे नहीं है, फातिमा मेरा टुकड़ा है। तो बकिया जो पंजतन में से 4 में से 3 हैं, उनके लिए मिन्नी कहा, फातिमा के लिए बज़अतुम मिन्नी कहा, और बकिया इमामों में किसी और के लिए बज़अ नहीं कहा। 8वें इमाम के लिए रसूल ने फरमाया वह बज़अतुम मिन्नी, और मेरा एक टुकड़ा है जो खुरासान में दफन किया जाए। तो आप अंदाजा लगाएं कि 8वें इमाम को बज़ा कहा गया, यानी अपनी जद्दा के साथ इस फजीलत के अंदर आप शरीक हैं। इमाम हसन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद, उनके साथ फजीलत में शिरकत किस तरह से। हिल्म के लिए 8वें इमाम भी मशहूर हैं, हिल्म के लिए हमारे दूसरे इमाम भी मशहूर हैं, यानी ये भी हलीम है, फर्जंदे ज़हरा। तमाम औलादे जनाबे सैयदा हलीम है, लेकिन ये खास सिफत इन दोनों बेटों के लिए। फिर उसके बाद तीसरे इमाम के साथ, क्योंकि इसमें बड़े गोशे में बहुत मुख्तसर करते हुए कुछ और बातें भी 8वें इमाम की नकल करना चाहता हूं ताकि मेरे बच्चे सीख लें। सलवात पढ़ें बावाज़ बुलंद। एक और क्या गोशा है, इमाम मजलूम से जो निस्बत। आपने नमाज पढ़ी, नमाज खत्म की, ज़ियारत पढ़ी, मजलिस खत्म हुई, ज़ियारत नहीं। मैं अपने बच्चों से कहूंगा कि अगर घर से सुबह निकला करें तो एक मुख्तसर सी ज़ियारत जरूर पढ़ के निकला करें।
میں نے دوسری مجلس کے اندر جو دعاؤں تسبیحات کے لکھا تھا تو وہیں ایک جملہ آپ سے کہتا ہوا چلوں. یاد رکھیں کہ کئی مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ بہت سے اعمال و وظائف جب ہم منبر سے بیان کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں مولانا کیونکہ مولانا کو تو کچھ کرنا ہی نہیں ہے, انتہائی ان پریکٹیکل بات کرتے ہیں, یہ بھی دعا پڑھ لو, یہ بھی تسبیح پڑھ لو, یہ بھی پڑھ لو, وہ بھی پڑھ لو. نہیں, آپ اپنی واجب نماز کو ادا کرنے کے بعد اگر آپ اپنی گاڑی میں بیٹھ کے جا رہے ہیں, ٹرین میں بیٹھ کے جا رہے ہیں, تو اس دوران وہ تسبیحات کو, دعاؤں کو پڑھ سکتے ہیں. لہٰذا یعنی سفر کا سفر بھی طے ہوگا, عبادت کی عبادت بھی ہوگی, اور ساتھ ہی ساتھ وہ وظیفے ادا ہو جائیں گے. اب آپ یہ دیکھیں, زیارت ہے, زیارت آپ ٹھیک ہے, بہت اچھا ہے کہ ہم چاردہ معصومین کی زیارت پڑھیں, لیکن عام طور پہ جو زیارت پڑھی جاتی ہے, 3 زیارتیں پڑھی جاتی ہیں. ایک زیارت امام حسین اسلام کی, اس لیے کہ حسین نے دین کو بچایا. دوسری زیارت چھوڑ دیتا ہوں میں. تیسری زیارت کس کی پڑھی جاتی ہے؟ وقت کے امام, امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی پڑھی جاتی ہے. وقت کے امام, امام زمانہ علیہ السلام کی پڑھی جاتی ہے. کیوں پڑھی جاتی ہے؟ وقت کے امام ہے, وقت کے امام ہے. اچھا, وقت کے امام کو محسوس کرنا ہے, فیل کرنا ہے کہ امام موجود ہے, وہ ہمیں دیکھ رہا ہے, ہم ان کی حکومت کے اندر ہیں, وہ امام وقت ہیں, وہ صاحب اختیار ہیں, وہ صاحب اقتدار ہیں. وہ انہیں کب محسوس کریں گے؟ اس وقت محسوس کریں گے ان کی پریزنس کو جب ہم اپنا سلام انہیں بھیجا کریں گے, انہیں سلام بھیجا کریں گے. اچھا, ہمارے سلام کے جواب بھی ملتے ہیں. ہاں, بس ہمارے سلام میں اتنی پاکیزگی آ جائے, ہمارے سلام میں اتنی پاکیزگی آ جائے تو یقیناً سلام کا جواب بھی ملے گا. بقول فصیل کاظمی وہ کہتے ہیں میرے سلام کا آقا نے یوں جواب دیا, میرے سلام کا آقا نے یوں جواب دیا, ہوا وہاں سے چلی میں یہاں مہکنے لگا, ہوا وہاں سے چلی میں یہاں مہکنے لگا. عزیزو, خوشبو عطا ہوتی ہے. اللہ اکبر. تو وقت کے امام, انہیں سلام کیجئے. اب درمیان والا سلام چھوڑ دیا تھا میں نے, 8ویں امام کا سلام. بھئی کیوں نہیں دوسرے امام کا, کیوں نہیں چوتھے امام کا, کیوں نہیں 5ویں امام کا, کیوں نہیں چھٹے امام کا؟ چھٹے امام کا ہم سب جعفری کہلاتے ہیں, چھٹے امام کا بھی نہیں, 7ویں امام کا بھی نہیں, 9ویں امام کا بھی نہیں, 10ویں امام کا بھی نہیں, 11ویں امام کا بھی نہیں, 12ویں امام کا بھی نہیں. تیسرے کا کہ جس نے دین کو بچایا. آخری کا کہ جو وقت کا امام ہے. 8ویں امام کا کیوں کا؟ اس لیے کیونکہ یاد رکھو یہ امام, امام غریب ہے, لہذا یہ اپنے وطن سے دور ہے, لہذا اس کو بھی سلام کیا کرو. تو اب یہ سلام ہو گیا. اچھا, امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے ثواب بہت زیادہ بیان کیا گیا. کتنا ثواب بیان کیا گیا وہ ساری روایت نہیں پڑھوں گا, مفاتیح الجنان آپ کے پاس ہے, جا کے زیارت کے ان پیجز کو کھولیے گا, پڑھیے گا, محسوس کیجیے گا. ابھی پچھلے ہفتے میں نے مصطفیٰ زیدی صاحب کے گھر پہ مجلس میں ثواب زیارت امام حسین علیہ السلام بیان کیا. صلوات پڑھے گا بآواز بلند کہ 1 لاکھ حج اور 1 لاکھ عمرے کے برابر ثواب ہے. بعض کے مطابق کہ ہر قدم کے اوپر ایک حج مقبول کا ثواب, ہر قدم. مختلف روایات ہیں, وہ روایت آپ کے ذہن میں. امام حسین کے علاوہ جس کی زیارت کا سب سے زیادہ ثواب بیان کیا گیا وہ 8ویں امام کی زیارت کا. میں نے تیسرے امام کی زیارت کے لیے جو ریزننگ تھی وہ ریزننگ بھی بیان کی تھی, آپ کے ذہن میں ہوگی. 8ویں امام کی زیارت کا بہت زیادہ ثواب, بہت زیادہ ثواب. ایک آدمی نے جب اتنا ثواب سنا تو ایک آتا ہے 9ویں امام کے بعد, کہتا میں پریشان ہوں مولا, میں نے آپ کے والد کی زیارت کے لیے اتنا ثواب سنا, آخر اتنا ثواب کیوں آپ کے والد کی زیارت کا ہے, اتنا ثواب کیوں آپ کے والد کی زیارت کا؟ بلکہ بعض روایتیں جو بتاتی ہیں اس ثواب سے تو مجھے لگتا ہے کہ ان کی زیارت کا ثواب تو امام حسین کی زیارت سے بھی بڑھ جاتا ہے. تو اس کے بعد امام نے مسکرا کر کہا, اس لیے کیونکہ 7ویں امام تک جو زیارت کے لیے آتا ہے تو وہ ہو سکتا ہے کہ ادھورا شیعہ رہ جائے, لیکن جو میرے بابا کی زیارت کے لیے آتا ہے تو پھر وہ رکتا نہیں ہے, وہ 12ویں تک پہنچ جاتا ہے. صلوات پڑھیں بآواز بلند. نہیں سمجھے آپ؟ میں آسان کر دوں بچوں کے لیے, اس لیے کہ شیعوں میں کچھ فرقے ہوئے, ڈویژن ہوئے. زیدیہ فرقہ ہوا, واقفیہ فرقہ ہوا, کیسانیہ فرقہ ہوا, یہ تمام مختلف فرقے ہو گئے. اسماعیلیہ فرقہ ہوا, اسماعیلی فرقے کے اندر برانچز بنی. لیکن یہ جو ڈویژن ہوا تو امام فرماتے ہیں کہ میرے دادا امام موسیٰ کاظم تک تو امامتوں پہ لوگ تقسیم ہوتے رہے, شیعت تقسیم ہوتی رہی, لیکن جو بھی میرے باپ تک آیا تو پھر نہ وہ رکا نہ بٹا, نہ رکا نہ بٹا.
اس لیے کہ جب وہ 8ویں تک پہنچا تو پھر وہ 12ویں تک پہنچتا ہے. تو امام نے فرمایا زیارت کا ثواب اس لیے خدا نے زیادہ رکھا کہ جو 8ویں کی زیارت کے لیے آتا ہے تو وہ مومن کامل ہوتا ہے, اور جب مومن کامل ہوگا تو اسے ثواب بھی زیادہ دیا جائے گا. صلوات پڑھیں بآواز بلند. بعضیزو پنجتن کے ساتھ فضیلتوں میں شرکت 8ویں امام کی. اب آئیے 8ویں امام کی زندگی دیکھیں. 8ویں امام اپنے گھر والوں کے ساتھ اس نے سلوک, میں نے کل بھی بات کی تھی, پرسوں بھی کی تھی, بہت بڑا اہم ترین مسئلہ ہے. بیوی کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, اپنے دوست احباب کے ساتھ, بھائی بہنوں کے ساتھ, رشتہ داروں کے ساتھ, پڑوسیوں کے ساتھ, سب کے ساتھ اس نے سلوک ہونا چاہیے. نوکروں کے ساتھ, یہ ائمہ کی سیرت ہے. 8ویں امام کی زندگی دیکھیں. 8ویں امام میں بیٹھے ہوئے, کھانا لگا ہوا, کھانا لگا, دسترخوان کے اوپر کچھ مہمان آئے ہوئے تھے. کچھ لوگ ہیں جب کسی امام کے یا کسی بڑے آدمی کے پہنچ جائیں تو بہرحال اپنے آپ کو بڑا اسپیشل سمجھتے ہیں. اسپیشل تو ہے, اسپیشل تو ہے, لیکن اس کیفیت کو بچانا زیادہ اہم ہے. اب وہ مہمان بیٹھا ہوا تھا, ایک مرتبہ امام نے اپنے نوکروں کو غلاموں کا آواز دی. اب جو غلاموں کا آواز دی, غلام بیٹھنے لگے, تو پھر اس کے بعد جو آئے ہوئے بڑے بڑے لوگ تھے تو انہوں نے اپنی ابائیں سمیٹنی شروع کر دی. کہا مولا یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا غلاموں کو بھی ساتھ بٹھا رہے ہیں. تو امام فرما رہے ہیں غلاموں کو ساتھ بٹھا رہا ہوں, کوئی گناہ کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ آدم تمہارے بھی باپ ہیں, اس کے بھی باپ ہیں. ہوا تمہاری بھی ماں, اس کی بھی ماں ہے. جب ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی فرق نہیں ہے تو پھر دسترخوان پہ بٹھانے میں کیا فرق ہے؟ عزیزان گرامی, یہاں پر تو نوکروں کا رواج نہیں ہے, ہماری ہکڑی ختم ہو گئی. لیکن ہاں, اگر کچھ دنوں کے لیے ہندوستان اور پاکستان چلے جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد ہمارا وہی زمیندارانہ نظام, وہی سرمایہ دارانہ ذہن. اچھا بعض لوگ تو اچھائی کرتے نہیں, دوسروں کو اچھائی کرنے نہیں دیتے. اچھا ارے بہن, آپ نے حد کر دیا, نوکروں کا دماغ خراب کر دیتی ہیں آپ. اچھا تازہ تازہ کھانا بنا تھا, بیچارہ دو ہی صورت میں خوش نصیب ہوتا ہے بیچارہ نوکر, یا تو بچ جائے, تازہ تازہ بہترین قسم کا کھانا بنا ہوا تھا, اب بچ گیا ہے, خراب ہو جائے گا, خراب ہو جائے گا, لہذا اسے دے دے, خراب ہونے سے بہتر ہے. ہزاروں ٹن روزانہ دنیا بھر میں کھانا جو بچتا ہے بن میں پھینکا جاتا ہے, اور اگر وہ دے دیا جائے, کیونکہ 1/3 سے زیادہ لوگوں کی ضرورت پوری کر سکتا ہے. دنیا میں 1/3 لوگ ابھی بھی اسٹارویشن کا شکار ہیں. 1/3 روزانہ 20,000 بچے بھوک سے مر رہے ہیں. اس میں کوئی دین اور مذہب کا معاملہ نہیں. اور پھر سب سے بڑا معاملہ یہ ہے کہ جو بھوک سے مرنے والوں کی بڑی تعداد ہے وہ مسلم ورلڈ کے اندر ہے, اور بھوک سے مرنے والوں کی ایک بڑی تعداد ہے جو عراق میں مر رہی ہے. بعضیزو کئی مرتبہ ہمیں اپنے بچوں کو انکریج کرنا چاہیے. کس طریقے سے؟ کہ نہیں, ہم جب نکالیں تو اپنے بچوں سے کہیں کہ کیا تم بھی کچھ نکال رہے ہو تاکہ غریبوں کی مدد کی جائے. عزیزو جب ہم سورہ دہر کو پڑھتے ہیں, جناب سیدہ مولا کائنات کے روزے کو پڑھتے ہیں, خدا کی طرف سے اس سورہ کا نازل ہونا پڑھتے ہیں کہ جناب سیدہ نے منت مانی تھی. عزیزو اس واقعے کو صرف فضیلت سمجھ کے نہ پڑھیں, اس واقعے کو نصیحت سمجھ کے بھی پڑھیں. اس لیے کہ خاندان کی تربیت ہے سورہ انسان میں, ایک خاندان کی تربیت ہے, اپنے بچوں کی تربیت, خاندان کی تربیت, نوکروں کی تربیت کی جا رہی ہے. اللہ اکبر. شہزادی نے نیت کی, روزے کی, پتا چلا جب نیک کام کا ارادہ کیا جائے تو اس میں گھر والوں کو شریک کر لیا جائے. آپ نے نیت جو ہی کی کہ میں روزہ رکھوں گی, امام حسن امام حسین نے کہا میں بھی رکھوں گا, ہم بھی رکھیں گے. مولا کائنات نے کہا ہم بھی رکھیں گے. جب گھر اتنا مقدس ہو جاتا ہے تو کنیز کہتی ہے ہم بھی رکھیں گے. ہمارا تو معاملہ کہ ہمارے گھر میں ابھی مسئلہ یہ, ہم تو روزہ واجب رکھ رہے ہیں, بیٹا کہہ رہا ہے کہ دیکھیں دوپہر کا کھانا مجھے ملنا چاہیے. کئی مرتبہ تو ضد پہ معاملہ آ جاتا ہے. سال بھر ہو سکتا ہے کہ 6 بجے شام کو لنچ
اور ڈنر دونوں ملا کے کھا رہا. دوپہر میں ایک آدھ بریڈ سے کام چل گیا, فروٹ کے کچھ ٹکڑے کھا لیے, سلاد لے لیا یا پیزا. لیکن اب رمضان ہے تو امتحان ہے, ماں کا امتحان ہے, نہیں دوپہر میں تو کھانا مجھے چاہیے. نافرمان. اور اگر کسی گھر میں ماں باپ میں سے اگر کوئی ایک آدمی, اچھا باپ دیدار ہے یا ماں دیدار ہے, خدا کرے دونوں دیدار ہو, ورنہ ہمارے اردو میں ایک لفظ کہا جاتا ہے پٹی دار, اگر دونوں دیدار نہیں ہوتے تو دونوں ایک دوسرے کے پٹی دار ہو جاتے ہیں, زیادہ مشکل ہو جاتی ہے. اب ہوتا یہ کہ ٹھیک ہے ماں بچے سے محبت کے اندر اس کی آخرت تباہ کر رہی, اپنی بھی آخرت تباہ کر رہی, دوپہر کا کھانا خاموشی بیٹا آ جا پتہ نہ چلے کسی نے. بچہ بھی بہت خوش کہ امی آپ ہی محبت کرتی, جب جلے گا اس دن تو پتا چلے گا محبت کون کرتا تھا. اور یا اگر ماں ماشاءاللہ باحجاب دیدار مذہبی, اس نے کہا نہیں کھلانا آپ کو میں تو نہیں دوں گی, میرے کچن سے تو نہیں ملے گا. اب میرے کچن سے نہیں ملے گا تو کہاں سے ملے گا؟ رام بھروسے کے ریسٹورنٹ سے آ جائے گا. کیوں آ جائے گا؟ اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے جب روزہ نہیں رکھتا ہے تو حلال و حرام کا کیا معاملہ ہے, کھا لے کہیں سے بھی کھا لے, گنہگار ہو رہا باپ. لیکن آئیے عزیزو, اب یہ تمام بچوں نے نیت کی, جناب سیدہ نے نیت کی, جناب فضہ نے بھی نیت کی کہ میں روزہ رکھوں گی. نہیں عزیزان گرامی, یہ اہل بیت ہیں, مقام اہل بیت دیکھیں. خطیب الایمان طاہر جرولی صاحب نے بڑی اچھی بات کی, نوکروں کے ذہن کی تربیت کی جا رہی. ہم نے تو ابھی اپنے ذہن کی تربیت نہیں کی, ہم نے تو ابھی اپنے بچوں کی تربیت نہیں کی. فاطمہ سلام ہو تیرے اس گھر کو کہ جس گھر میں تربیتوں کا اتنا اہتمام کیا جاتا ہے کہ نوکروں غلاموں کی تربیت کر دی جاتی ہے. کس طرح تربیت کی جاتی ہے؟ کہتے ہیں خطیب الایمان صاحب, رتبہ خاص جتنے تھے پیغمبر لے گئے, رتبہ خاص جتنے تھے پیغمبر لے گئے. یا فاطمہ حیدر و شبیر و شبر لے گئے, مرتبے دو ہی بچے تھے طاہر انسان کے لیے, مرتبے دو ہی بچے تھے طاہر انسان کے لیے. ایک فضہ لے گئی, ایک قمبر لے گئے, ایک فضہ لے گئی, ایک قمبر لے گئے. کیا بھئی اگلی صف والے اگر پڑھ لیں تو پیچھے والوں کے اوپر سے ساقط ہو جاتی ہے صلوات؟ اب ہوا یہ, جناب فضہ نے بھی نیت کر لی. ہم اپنے بچوں کو کئی مرتبہ محبت نہیں کرتے ہیں, دشمنی کرتے ہیں نیک کام کرنے. بیٹا ابھی کیوں, نماز پڑھتے ہوئے بہت وقت ہے, آؤ. دن بھر کے تھکے ہوئے بچے نے مجلس میں سنا مولانا نے کہا کہ نماز کو اول وقت پڑھنا چاہیے, اور اسکول کی ایسا مجبور تھا, اب دیر ہو گئی تھی, آیا سیدھے ہی وضو کرانا, ماں لقمہ لیے کھڑی ہے, بیٹا نماز تو پڑھ لو گے, نماز کے لیے وقت ہے, کھانا پہلے کھا لو. یہ محبت نہیں ہے. اب آپ یہ دیکھیں گا کئی مرتبہ خود کار خیر کرنا چاہتا ہے, جیب سے کچھ نکالنا ہے کہ ہندوستان میں کچھ غریب ہے, پاکستان میں کچھ غریب ہے, عراق میں کچھ غریب ہے, مومنین کی مدد ہوئے, تم نہیں دو گے, ہم اپنی جیب سے. یاد رکھیں جو ہم روک رہے ہوتے ہیں تو روکنے کے نتیجے میں یہ بچہ ہمیشہ کے لیے رک جاتا ہے. یہ بچوں کی نفسیات کی بات کر رہا ہوں. اچھا یہ میرے ساتھ بھی ہے, دیکھیں یاد رکھیں, کیونکہ ہم میں سے کوئی بھی پرفیکٹ نہیں. میری بچی نے 5 سال کی ہوئی, اس نے خمس نکالنے کی بات کی. اب جو خمس نکالنے کی بات کی آپ کی تاریخ جو اسی تاریخ پہ نکالیں گے, اب اسی تاریخ پہ نکالیں گے, پوری تفصیل میں نہیں جانا. اب اس نے کہا کہ میرے اتنے پیسے اس پہ سے خمس نکالیں گے, فلاں کھلونا دیا تھا ماموں نے, وہ رکھا ہوا استعمال نہیں کیا, ابھی وقت ہے رمضان کو, نہیں تب بھی دیں گے. میں نے کہا بہت اچھی بات ہے. آخر میں کتنا بنتا, کہ اتنی رقم بنتی, میں نے کہا اپنی جیب سے دے دیتا ہوں. یہ غلطی کر رہا تھا میں نے کہا اپنی جیب سے دے دوں گا. میں بہت خوش ہوں کہ ماشاءاللہ تمہیں یہ خیال آیا, دینے کے لیے تیار ہو, میں اپنی جیب سے دے دوں گا. اسی وقت میری وائف نے کہا, ہم لوگوں نے تو یہاں پر شروع کر دیا نا, کہا کہ بیوی جو بھی مشورہ دے عمل نہیں کرنا. ارے بیوی اچھے بھی مشورے دیتی, کبھی سن بھی لیا کیجئے. اب انہوں نے ہم سے کہا کہ دیکھیں بہت اچھی بات ہے, آپ اس کو انعام کے طور پر اس کا دگنا بعد میں ضرور دے دیجئے گا, لیکن جو خمس نکالنا ہے وہ اسے اس کے پیسے اسے نکالنے دے, کیونکہ اگر آج روک لیں گے تو اسے ہمیشہ کے لیے قیامت تک کے لیے آپ روک رہے ہیں. نہیں نکالے گی بچی, کیونکہ آئے گی تاریخ وہ آپ کو بیان کرے گی, اس کے بعد کہیں گے پپا دے دیجئے. بات کلک کر گئی. اب آئیے, جناب فضہ نے بھی نیت کر لی.
दस्तरखान सजा, हमारा वाला दस्तरखान तो नहीं है ना। मौला कायनात की एक हदीस है जिसमें मौला ने फरमाया कि लोग अगर रमज़ान की फजीलत समझ जाते, मौला ने फरमाया अगर लोग रमज़ान की फजीलत समझ जाते तो तमन्ना करते कि साल भर रमज़ान होता। मौला ने जो गोशा कहा था वो ये कि उसकी रूहानियत, उसके फायदे, फिक्र के ऊपर फायदे, मुआशरे पे फायदे, लोगों पर फायदे, आपकी जात पर फायदे, इबादत के एतबार से, रूहानियत के एतबार से। मौला हमने भी उसका फायदा महसूस किया है, क्योंकि पकौड़े उसमें मिलते हैं, भजिया उसमें मिलती है, तलन उसमें मिलती है, चिकन तंदूरी उसमें मिलती है, तारिक रोड उसमें आबाद रहता है, माल रोड उसमें आबाद रहता है, हमारी नखास की गलियां उसमें आबाद रहती हैं, बड़ी रौनकें होती हैं। हमने भी महसूस किया है, काश 12 महीने होता। फल वाले से भी पूछिएगा, क्या कि रमजान आता है तो हमारा दरख्त जो ज्यादा फलदार हो जाता है, क्योंकि 1 का 2, 2 का 4 मिल जाता है। नहीं अजीजा ने ग्रामी, अब जनाबे सैयदा ने रोटी तैयार की, दस्तरखान क्या फातिमा का? फातिमा का दस्तरखान ये कि एक रोटी तैयार की फातिमा ने, रोटी तैयार की, रोटी के टुकड़े बनाए गए, ये फातिमा का हिस्सा, ये अली का हिस्सा, ये हसन का हिस्सा, ये हुसैन का हिस्सा। अच्छा, टुकड़े भी तो तकसीम किए गए, तो ये नहीं कि इमामों ने अपना ज्यादा रखा, कनीज को कम दिया गया, टुकड़े बराबर दिए गए, नहीं, बल्कि मैं ये देखूं कि जब रोटी तकसीम होती है तो बराबर तकसीम की जाती है, जब लिबास खरीदवाया जाता है तो बेहतर खरीदवाया जाता है, कंबर को बेहतर लिबास खरीद के दिया जाता है। अच्छा, हम लोग होता ना कई मर्तबा तो अच्छा करके नहीं देते, या अगर अच्छा करके दें तो फिर उसके बाद हाथी में ताई की कब्र पे लात मार रहे हैं। वो किस तरीके से? अगर हम कभी अगर अच्छा दिला दें, अच्छा तो दिला ही नहीं सकते, अब इतने अच्छे हो जाएं, दिला दिया अगर अच्छा था। देखो भाई, मैं तो अमीर गरीब में फर्क नहीं रखता, आका गुलाम पे मुझे यकीन नहीं। मेरे भाई देखो, तुमको जो है ना मैं 200 रुपये मीटर वाला दिलाया, खुद 150 वाला नहीं है। अच्छा, उसे तो बैक उससे कह दिया, फिर उसके बाद मिलने वाले ने देख रहे हैं ये इसकी कमीज देख रहे हैं, इसकी ज्यादा, हाँ हाँ बेहतर है। असल में क्या, हमारे घर में हमेशा हमारा अब्बा भी करते हैं, पहली मरतबा किया होगा, चाहे 150 रुपए मीटर वाला खुद लिया, 200 रुपए मीटर वाला इन्हें दिलाया। अब ये बार बार कहा जा रहा, बार बार कहा जा रहा, आप अंदाजा लगाइएगा ये मिजाज हमारा। लेकिन इमाम ने जब दिलाया तो उस वक्त इमाम ये नहीं कह रहे, इमाम ये नहीं कह रहे कि बेहतर तुम ले लो, इमाम ने एहसान नहीं जिताया, क्योंकि कुरान में खुदा कह रहा, सूरह बकरा आयत 264, ला तुब्तिलू सदकातकुम बिल मन्ने वल अज़ा, तुम अपने सदके को एहसान जताकर, अजियत देकर बातिल मत किया करो। पता चला हम तो समझते थे नमाज बातिल होती है, हम तो समझते थे रोजा बातिल होता है, हम तो समझते थे हज बातिल होता है। अरे कुरान कह रहा तुम्हारा दिया हुआ सदका भी बातिल हो जाता। अगर जब तुम एहसान जताते हो, अजियत देते हो, तो इसे बातिल मत किया करो। अब यह हुआ, इमाम ने कहा, कंबर ने कहा नहीं मौला वो वाला आप पहन लीजिए। इमाम ये नहीं कहते, इमाम कहते हैं कंबर तुम जवान हो, जवान पर ये कपड़ा सजता है, मुझ पर ये सजेगा, मेरी उम्र हो गई। सलाम हो अली इब्न अबी तालिब पर कि नौकरों के साथ किस तरह हुस्न सलूक किया जाता है। खैर, रोटियां सबने दी, जब इस तरह तरबियत होगी, अली ने दी, फातिमा ने दी, हसन हुसैन ने दी, कनीस फिजा ने भी दे दी, कनीस फिजा ने भी दे दी। सूरह दहर में फिजा भी फजीलत में बराबर की शरीक हो गई। और क्या कहा, बड़ी अच्छी बात कही पैगाम आजमी ने। पैगाम आजमी कहते हैं, क्योंकि आप देखें एक और गोशा, हजरत ईसा के पास लोग आए, कहा दुआ कीजिए कि आसमान से नेमत आ जाए। आयत नंबर 114 सूरह मादा, अल्लाहुम्मा अनजिल अलैना माइदतम मिनस समाए तकूनो लना ईदन, परवरदिगारा आसमान से दस्तरखान भेज दे, सुफरा भेज दे, डाइनिंग टेबल भेज दे, सजी हुई, खाली नहीं, यानी खाली नहीं, खाली पीली वाली नहीं, भरी हुई। अब वहां से भेज दे, और उसके बाद अगर आ जाएगा तो क्या होगा, ये हमारी ईद होगी, अव्वल और आखिर के लिए ईद होगी। माबूद आसमान से भेज दे। एक जुमला कहें भाई, ईसा में और फातिमा के घर वालों में फर्क ये कि ईसा कहते हैं कि आसमान से दस्तरखान आए तो ईद हो जाए, फातिमा का घर वो है कि आसमान वाले कहते हैं कि फातिमा की हाथ की रोटी आ जाए तो हमारी ईद हो जाए।
فاطمہ کے گھر کی بنی ہوئی روٹی آ جائے تو ہماری عید ہو جائے. پیغام اعظمی نے بڑی اچھی بات کہی, کہا دست زہرا کی لطافت نفس زہرا کی کشش, دست زہرا کی لطافت نفس زہرا کی کشش. روٹیاں اوپر گئی, قرآن نیچے آ گیا. یا علی یا علی مدد. مل کے صلوات پڑھیں بآواز بلا. بڑی غلطی کی اتنے دنوں میں نے آپ کو نعرے لگانے کا موقع بھی فراہم نہیں کیا. چلیے الحمدللہ, دیر آیت درست آیت. مل کے صلوات پڑھیں بآواز بلند. اتنی کڑوی کسیلی جلی بھنی پہ کون نعرہ بھیجے گا؟ خیر, یا علی. بہرحال مولا کے پاس نوکروں کو غلاموں کو بٹھا دیا تو آئے ہوئے جو بڑے بڑے لوگ تھے ان کی تیوریاں جو ہیں بگڑ گئی. کہ یہ مولا یہ کیا کر رہے ہیں, نوکروں کو ہمارے ساتھ بٹھا دیا. مولا کا جواب سنا, اچھا جو کھا رہے ہیں وہی کھلا رہے. اتنا ہی نہیں, کئی مرتبہ ہم یہ کہتے ہیں ہم آئے تو 10 بستہ قطار رہے نوکروں کی. بیوی بچے ہماری سنیں. اچھا سننا اچھی بات ہے, لیکن عزیزو ساری چیزوں کی حدود ہوتی, شریعت کے دائرے میں رہنا چاہیے. یہاں غلام اور کنیز کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم ہے. مولا داخل ہوتے ہیں گھر میں, نوکر کھانا کھا رہے تھے. 8ویں امام, آج کی رات 8ویں امام سے منسوب ہے تو ان کی سیرت سنتے چلو. 8ویں امام گھر میں داخل ہوئے اور اس کے بعد نوکر کھانا کھا رہے تھے. جو ہی مولا داخل ہوئے نوکر اپنے دسترخوان سے اٹھ گئے. جیسے ہی دسترخوان سے اٹھے مولا نے کہا بیٹھ جاؤ. مولا نے کہا بیٹھ جاؤ. نوکروں نے کہا مولا آپ آ گئے. امام نے کہا سنو, اگلی مرتبہ جب میں آؤں تو اپنے کھانے پر سے نہ اٹھنا. بعزیزو یاد رکھیں ہمارا مزاج یہ ہے, ہم کہتے ہیں ہم علی کو مانتے ہیں, فاطمہ کو مانتے ہیں, امام علی رضا کو مانتے ہیں. عزیز مجلسیں کرنے سے نہیں مانا جاتا, ماتم کرنے سے نہیں مانا جاتا, نوحہ پڑھنے سے نہیں مانا جاتا, مرثیہ کرنے سے نہیں مانا جاتا, کچھ تبرکات تقسیم کرنے سے نہیں مانا جاتا. ارے ان کے اصلاحی نقطوں کو, ان کی احادیث کو اپنی زندگی میں عملی جامع کی صورت میں نافذ کرنے کے بعد مانا جاتا ہے. ورنہ شیطان بھی تو ذات خدا کو مانتا تھا. ذات کو ماننا شیطنت ہے, بات کو ماننا اطاعت ہے. یا علی مدد. تو عزیزو ان کی ذات کو مانا ہے اگر, تو ان کی بات کو مانے. کہ اگلی بار نہ اٹھنا. اللہ اکبر. ہم یہ کہتے ہیں نہیں اٹھے تھے اٹھنا, ورنہ پھر نکال دیں گے. اللہ اکبر. خیر, مولا کی زندگی کا ایک یہ گوشہ. آئیے فضیلت کے 2 گوشے اور اس کے بعد میں زحمت تمام کر دوں. غلاموں کی جب تربیت کرتے ہیں میرا مولا نا, تو پھر غلام کو کس مقام پر پہنچا دیتے ہیں. مولا غلام کو کس مقام پر پہنچا دیتے ہیں. اپنے وقت کے امام کے غلام ہو جاؤ. یہ غلامی آپ کو کہاں پہنچائے گی دیکھیے گا. غلامی کہاں پہنچاتی ہے. اس سے پہلے کب ممکن ہے جب خدا کے کلام کو اور امام کے کلام کو سمجھ جائیں گے. ہم سمجھ نہیں پائیں, لہذا ہماری زندگیوں میں وہ تغیر اور انقلاب نہیں برپا ہو رہا. آئیے وہ دیکھیں سمجھنا کس طریقے سے. آنے والا آتا ہے 8ویں امام سے کہتا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو نعوذ باللہ کافر ہو گئے تھے. لاتا ہے دلیل قرآن سے. سورہ انعام کی آیتیں ہیں نا, کہ ابراہیم نے ایک مرتبہ کہا, چاند کو دیکھ کر کہا, تارے کو دیکھ کر کہا کہ یہ تارا میرا رب ہے. ڈوب گیا, کہا ڈوبنے والا میرا رب نہیں ہوتا. شیئر مارکیٹ میں پیسہ ڈوب گیا. پوری زندگی پیسے کو اپنا رب سمجھتے تھے, اس کا سجدہ کرتے تھے, اب ڈوب گیا, مت رب سمجھیے گا. پھر اس کے بعد چاند نکلا. اب جو چاند کو دیکھا تو کہا یہ اس سے بڑا, یہ میرا رب ہے, ہاذا اکبر, ہاذا ربی. کہا ڈوب گیا, کہا یہ میرا رب نہیں ہے. سورج نکلا, بڑا بھی ہے, روشن بھی ہے, کہا یہ میرا رب. شام آتے آتے ڈھل گیا.
کہ یہ میرا رب نہیں ہے. پھر اس کے بعد کہا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض. اے لوگوں یاد رکھو میں نے توجہ دی اس رب کی طرف جو زمین اور آسمان کا خلق کرنے والا. تو آنے والے نے کہا ارے 3 مرتبہ ابراہیم نے شرک کیا, تارے کو خدا کہہ کے, چاند کو خدا کہہ کے, سورج کو خدا کہہ کے. امام نے کہا تو پڑھ چکا؟ کہا ہاں پڑھ چکا. پھر اس کے بعد امام نے کہا اب سن, حضرت ابراہیم یہ نہیں کہہ رہے تھے تارا میرا خدا ہے, چاند میرا خدا ہے, سورج میرا خدا ہے, بلکہ سوال کر رہے تھے جو چاند کو خدا مانتے ہیں, جو تارے کو خدا مانتے ہیں, جو سورج کو خدا مانتے ہیں, کیا یہ آپ کا مناظرہ تھا؟ امام پوچھ رہے تھے ہاذا ربی, کیا یہ میرا خدا ہے؟ کیا یہ میرا خدا ہے؟ کیا میرا یہ خدا ہے؟ عزیزو امام نے کہا یہ سوال تھا, خبر نہیں تھی. کہ میں نے تو کبھی اس طرح سے سوچا ہی نہیں تھا مولا, ورنہ آج میں تو قرآن پر سے میرا ایمان اٹھ گیا تھا. آج میری سمجھ میں آیا یہ گوشہ آپ نے سمجھا, میری سمجھ میں کیوں نہیں آیا؟ تو امام نے فرمایا ارے تم نبی سے قرآن لے کر گئے, لیکن قرآن تو لے گئے لہجہ قرآن اہل بیت کے پاس تھا. صلوات پڑھیں بآواز بلند. لہجہ تو ہمارے ہی پاس رہ گیا, یہ لہجہ قرآن ہے. ہاں عزیزو نوکروں کی تربیت کس طرح سے کی جاتی ہے؟ میں نے 2 باتیں فضیلت کی گئی تھی, دوسری بات پہ آگے بہت مختصر کر رہا ہوں. ایک شخص مولا کے پاس ملنے کے لیے گیا, سفر پہ جا رہا تھا, سمندر کا سفر تھا, سخت سفر ہے. کہ جانے لگا کہ مولا کے پاس جاؤں, مولا سے دعائیں لے لوں. ہماری زندگیوں میں بھی بڑی خود غرضیاں شامل ہیں. ضرورت کے وقت محمد والے محمد یاد آتے ہیں, خدا کرے ہم ہمیشہ ضرورت مند رہیں, یہ احساس تو باقی رہے. آنے والا آیا مولا نہیں ہے, مولا کا غلام خواجہ ابا سلط ہے. جب مشہ زیارت کے لیے جائے گا تو خواجہ ابا سلط کی بھی زیارت کیجیے گا. نوکروں کی زیارت کا بھی بڑا ثواب ہے, ان کے نوکروں کی بھی زیارت کا ثواب. جب نوکروں کی زیارت کا اتنا ثواب ہے تو آقا کی زیارت کا کتنا ثواب ہوگا. جائیے جائیے عزیزو. آیا کہ مولا نہیں ہے, کہ کس لیے آئے تھے؟ کہ اس لیے آیا تھا تاکہ مولا کی زیارت کروں, مولا سے دعائیں لوں. اس لیے میں سفر پہ جا رہا ہوں, سمندر کا سفر ہے, لمبا سفر ہے, خطرناک سفر ہے, بھنور بھی ہوتی ہے, طوفان بھی ہوتا. کل 2 ہفتے ہو جائیں گے نا طوفانی ہواؤں برف باری کو یہاں پر. اللہ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے, محفوظ رکھے. کہ میں جا رہا ہوں مولا سے دعا لینے کے لیے آتا. اب مولا ہے نہیں, غلام نے کہا کوئی بات نہیں, یہ پرچہ میرے ہاتھ سے لو, طوفان میں چلے جانا. اب جو طوفان میں جانا, اگر کہیں سمندر میں چلے جانا, اگر طوفان آ جائے تو اس پرچے کو پانی پہ رکھ دینا, پرچے کو پانی پہ رکھ دینا. کہاں پرچے کو میں نے بند کیا, بند پرچہ تھا, لے کے چلا. کہ سمندر میں اتر گیا, کشتی چلی, درمیان میں پہنچے, طوفان آ گیا. خواجہ ابا سلط کا جملہ یاد آ گیا. انہوں نے کہا تھا اس پرچے کو دریا کی لہروں پہ رکھ دینا, لہروں پہ رکھ دینا, ویوز پہ رکھ دینا, موج پہ رکھ دینا. کہا پرچے کو میں نے رکھا, طوفان تھم گیا, طوفان تھم گیا. ایک علی والا اگر سفر میں علی کے غلام کی دعاؤں کا واسطہ دے دے تو سفر کے کتنے ساتھی بچ جاتے ہیں, کتنے ساتھی بچ جاتے ہیں. اس نے رکھ دیا, طوفان تھم گیا. اب جو طوفان تھم گیا تو سوچ میں پڑ گیا اس میں لکھا کیا ہے. عزیزو یاد رکھیں یہ یقین اور اعتماد ہونا چاہیے. عزیزو اگر یقین نہ ہو تو پورے قرآن کا واسطہ بے فائدہ نہیں پہنچاتا. یقین ہو تو ایک بسم اللہ سے مردہ زندہ ہو جاتا. یقین ہونا چاہیے. اس نے جو پرچہ اٹھایا کھولا تو اس میں لکھا تھا اے دریا کے پانی, اے دریا کی طغیان موجو, تمہیں امام رضا کا غلام حکم دے رہا ہے کہ تھم جاؤ. بھئی یہ جملہ لکھا تھا, روانیاں تھم گئی. تب میری سمجھ میں آیا کہ علی کا اور علی رضا کا کیا اختیار ہے جب خواجہ ابا سلط کا اتنا بڑا اختیار ہے. ہاں عزیزو اتنا ہی نہیں, اب ہم سے لوگ یہ سوال نہ کریں کہ امام زمانہ آئیں گے, پانی پہ مسلح کس طرح سے بچھائیں گے, پانی پہ کس طرح مسلح ٹھہرے گا, ہمارا عریضہ کس طرح سے جاتا ہے جس طرح سے خواجہ ابا سلط کا عریضہ پہنچ گیا. صلوات پڑھیں بآواز بلند. ہاں جی, جو امام رضا غریب, میرا مولا کو غریب کہا جاتا. السلام علیکہ یا غریب الغرباء, اے غریب امام آپ پر میرا سلام ہو.
اے غریب امام آپ پر میرا سلام ہو. اللہ اکبر. اچھا میرے مولا کی شب شہادت ہے, ابھی آپ نے مرثیے میں وہ بند سنے. میرے مولا کو زہر انگور میں دیا گیا, زہر انگور میں دیا گیا. میں ایک جملہ کہوں گا, اے غریب امام میرے آقا میرے مولا, ارے آپ کو شہادت سے پہلے کھانے کو انگور ملا. ارے کربلا میں حسین کے ساتھ جو ننھے بچے آئے تھے انہیں ایک قطرہ پانی کا نہیں ملا. ہاں زہر انگور میں تھا. انگور کے زہر کے نتیجے میں میرے مولا کی طبیعت بگڑ گئی. اپنے گھر آنے کے بعد ایک مرتبہ خواجہ عباس سل سے کہتے ہیں میں اپنے حجرے میں جا رہا ہوں, میری طبیعت بگڑ رہی ہے. بعضیزوں اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ پریشان نہ ہونا, میری یہ طبیعت بگڑ رہی ہے, اس کے نتیجے میں میری شہادت ہوگی, لیکن یہ یاد رکھو غسل کفن دے دینا, اس کے بعد کوئی میرا جنازہ نہ اٹھانے پائے, اس لیے کہ جنازہ میرا بیٹا محمد تقی اٹھائے گا, مدینے سے آئے گا, نماز جنازہ پڑھائے گا. عزیزو حجرے میں میرے مولا چلے گئے, میرے مولا کا دم نکل گیا. عزیزو ارے میرے 8 امام 8 یا 9 سال کے روایتوں کے مطابق کہاں مدینہ کہاں خراسان, ارے یہ سینکڑوں کلومیٹر کا فاصلہ, لیکن میرے 9 امام مدینے سے خراسان پہنچ گئے. اللہ اکبر. میں کہوں گا اے امام سید سجاد, آئے آپ کتنے مظلوم ہیں کہ امام محمد تقی مدینے سے مشہد پہنچ گئے, لیکن بیٹا موجود تھا, ہتھکڑیاں سنبھالے, بیڑیاں سنبھالے. ارے باپ کو نہ غسل دے سکتا تھا, نہ کفن پہنا سکتا تھا, نہ جنازہ اٹھا سکتا تھا. اللہ اکبر. 9 امام نے نماز جنازہ باپ کی پڑھائی, 9 امام نے نماز جنازہ پڑھائی. ارے ایک مرتبہ چاہنے والوں کو خبر ہوئی, ارے خراسان کے لوگ ٹوٹ پڑے, 8ویں امام کا جنازہ اٹھا, لوگوں نے کاندھا دیا, امام کو دفن کر دیا گیا. ایک جملہ عزیزو ہم زیارت میں ہمیشہ پڑھتے, السلام علیکہ. میرے ساتھ عزیزو اس جملے کو محسوس کیجئے گا, سر و سینے کو پیٹ لیے, السلام علیکہ یا غریب الغربا. اے غریب امام آپ پر میرا سلام ہو. لیکن جب میں مشہد زیارت کے لیے جاتا ہوں, خدا آپ کو مشہد کی زیارت نصیب کرے, کربلا کی زیارت نصیب کرے, بقیع کی زیارت نصیب کرے. لیکن جب مشہد جاتا ہوں زائرین کی بھیڑ ہے, حرم میں رونقیں, لگتا نہیں ہے کہ امام رضا غریب ہے. لیکن جب میں بقیع کے قبرستان میں جاتا ہوں, ارے فاطمہ کی قبر ویران ہے, حسن کی قبر ویران ہے, سید سجاد کی قبر ویران ہے, امام باقر و صادق کی قبر پہ سناٹا. ارے نہ کوئی سلامی دینے والا, نہ کوئی السلام کہنے والا. اگر کوئی کہنا چاہتا ہے تو اسے گرفتار کر لیا جاتا. اے فاطمہ, ارے تم کتنی مظلوم ہو, ارے تم بھی رسول کا بزا ہو, امام رضا بھی بزت الرسول ہے, لیکن ہائے بزت منی فاطمہ زہرا اپنے باپ کے وطن میں غریب ہے, باپ کے وطن میں غریب ہے. اے عزیزو 8ویں امام کی مصیبت سنیے. ہاں عزیزو جب میں نے وطن کی بات کی تو ایک جملہ اور میرے ساتھ روایت سنتے چلیے گا عزیزو. ایک روایت ہمارے 8ویں امام کے ایک بھائی ہیں قاسم, آپ کی شہادت کے بعد آپ کے تمام بھائی وہاں ایران آنے لگے. آپ کو ایران میں مختلف امام زادے ملیں گے. عزیزو ہر آدمی چاہے تو اپنے وطن جائے, آپ میں بہت سے سادات موجود ہیں, بہت سے رضوی موجود ہیں. اے عزیزو میں سادات کو پرسا دوں گا اور ساتھ ہی ساتھ تمام مومنین کو پرسا دوں گا. اے عزیزو مدینے جاتے ہو, تمہارا وطن ہے نا, جب آپ ہندوستان جاتے ہیں, پاکستان جاتے ہیں, تنزانیہ جاتے ہیں, کیا فیلنگ ہوتی ہے؟ اپنے گھر جا رہے ہیں. لیکن جب ہم مدینے جاتے ہیں یہ فیلنگ تو ہوتی ہے کہ رسول کی قبر ہے, لیکن ہم بوسہ نہیں دے سکتے. فاطمہ کی قبر ہے لیکن ہم اپنے آپ کو اس کے قریب کھڑا بھی نہیں کر سکتے. اللہ اکبر. آپ کی آوازیں بلند ہے, بس پرسا دے لیجئے عزیزو. اس کے بعد وطن جانا سب کو نصیب ہو, ہمارا وطن مدینے, ماں معبود ہمیں مدینے جانا نصیب ہو, مدینے رہنا نصیب ہو, مدینہ امام حجت کے ظہور کے ذریعے سے آباد فرما تاکہ وہ کربلا والوں کا انتقام لے. وہ انتقام لے اپنی اس جدہ کا کہ جس کا پہلو شکستہ ہے. ارے جو گھر سے گئی تھی تو سر کے بال سے آتے, کمر جھکی نہیں تھی, لیکن جب واپس آئی تو سر کے بال سفید ہو گئے تھے, کمر جھک گئی تھی. میں نے روایتوں میں پڑھا فاطمہ کے سر کے بال سفید ہو گئے تھے, کمر جھک گئی تھی. ہاں پہلو تو شکستہ تھا, لیکن میں کیا فاطمہ کی عمر 70 سال تھی.
ذرا محسوس کیجئے، کیا فاطمہ کی عمر 70 سال تھی؟ کیا فاطمہ 60 سال کی تھی؟ ارے سارے مورخ لکھتے 18 سال کی فاطمہ، لیکن بال سفید ہو گئے، کمر جھک گئی۔ ایسا کیوں ہوا؟ اس لیے کہ مسجد نبوی تھی۔ فاطمہ تم تو پردے کے پیچھے تھی نا، نامحرم تو پردے کے دوسری طرف تھے۔ ارے تمہیں اتنی اذیت ہو گئی بی بی شہزادی، آپ کو اتنی اذیت ہو، ہائے زینب پہ کیا گزری ہوگی؟ ارے مردوں کا تماشائیوں کا مجمع، کوفہ و شام کا بازار، ہذہ زینب، ہذہ ام کلثوم، ہذہ رقیہ۔ سکینہ بھی تو کہتی تھی نا، اے پھوپھی اماں ہمیں وطن جانا کب نصیب ہوگا؟ اے بی بی ہم وطن جا رہے، بی بی وطن جا رہے، چلو گی؟ امام رضا کے بھائی حضرت قاسم، امام زادہ قاسم ایران آئے شادی کی ان کی ایک بیٹی تھی، بیٹی تقریباً 9 سال کی ہو گئی تھی۔ وقت آخری جملہ زحمت تمام، خدا آپ سب کو وطن جانا نصیب کرے، مدینے کو آباد کرے، بقیع کو آباد کرے، جنت المعلیٰ کو آباد کرے، کربلا کی رونق مدینے میں آ جائے، جس طرح کربلا میں رونق اس طرح رونق آ جائے۔ عزیزو، قاسم نے اپنی بیوی سے کہا، اے میری زوجہ اب تم مدینے چلی جاؤ، اس لیے کہ یہ دیار غیر ہے، یہ بچی میری جدہ فاطمہ کی امانت ہے، یہ بچی میری جدہ فاطمہ کی امانت ہے۔ اے سیدانی ہو، اے سید گھرانے کے لوگ، اپنی بچیوں کی تربیت سے غافل نہ ہونا، تمہاری گود میں فاطمہ کی امانتیں ہیں۔ زوجہ نے کہا، آقا آپ کا حکم ہے میں جاؤں گی، لیکن میں کیسے پہچانوں گی کہ آپ کا گھر کون سا ہے؟ بازی تو جملہ سنیے گا، حضرت قاسم کہتے ہیں، امامزادہ قاسم کہتے ہیں، مدینے جانا، آگے آگے مدینے شہر جب جاؤ گی تو آگے آگے تم چلنا، پیچھے پیچھے میری بیٹی کو لے جانا، آگے آگے تم، پیچھے پیچھے میری بیٹی ہوگی جو تمہاری انگلی تھام کے چلے گی۔ لیکن جب مدینے پہنچ جانا تو محلہ بنی ہاشم پوچھنا، اور جب محلہ بنی ہاشم پوچھنا تو تم پیچھے رہنا، میری بیٹی آگے ہوگی، تم پیچھے رہنا، میری بیٹی آگے ہوگی، وہ اپنا گھر پہچان لے گی۔ عزیزو، زوجہ قاسم بعد وفات قاسم مدینے چلی، مدینے تک بچی کی انگلی تھامی، محلہ بنی ہاشم پوچھا، آخری جملے عزیزو، محلہ بنی ہاشم پوچھا، جب پہنچ گئی تو ایک مرتبہ کا بیٹی اب تم میری رہنمائی کرو، سکینہ رہنمائی کرو، بچی آگے ماں پیچھے۔ ایک مرتبہ ایک دروازے پہ رک گئی، دروازہ کھٹکھٹایا، عزیزو قیامت کا جملہ آپ کے حوالے کرنا، دروازہ کھٹکھٹایا، ایک بی بی نے دروازہ کھولا جو بہت ضعیف تھی، جیسے ہی بچی کو دروازے پہ دیکھا سینے سے لگا لیا، ارے یہ میرے قاسم کی بیٹی ہے، یہ میری لخت دل ہے۔ عزیزو، آؤ آؤ، امام رضا کا پرسا فاطمہ زہرا کو دے، اے غریب ماں، غریب بیٹے کا پرسا لے، اے غریب ماں، غریب بیٹے کا پرسا لے۔ شب جمعہ ہے، شب جمعہ عزیزو، شب جمعہ وہ بھی سفر کے مہینے کی شب جمعہ ہے، ایک معصوم کی شہادت کی شب ہے۔ یقیناً عزیزو، جب امام رضا مجلس کرتے تھے، اپنے جد کی بہت اہتمام تمام اماموں نے کیا، امام چوتھے امام کی طرح آپ دروازے پہ بیٹھ جاتے تھے، آنے والوں سے پرزا لیتے تھے، میرے جد کا مجھے پرزا دو۔ اے عزیزو، آج 8ویں امام کی شہادت کی شب ہے، یقیناً کربلا سے حسین آ گئے پرسا لینے کے لیے، کربلا سے عباس آ گئے پرسا لینے کے لیے۔ اے عزیزو، آؤ حسین کو امام رضا کا پرسا دیں اور دعا کریں، ہاتھوں کو بلند کریں، شب جمعہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ اس لیے کیونکہ جو لوگ مشہد زیارت کے لے گئے انہوں نے دیکھا ہوگا میرے مولا کی زری کے باہر زنجیریں لگی ہوئی ہے، کوئی اپنے آپ کو باندھے ہوئے، نابینا آتا ہے بینا ہو کے جاتا ہے، لاولد اولاد لے کے جاتا ہے۔ پروردگارا، جو لاولد ہے تجھے امام رضا غریب کا واسطہ، ان لاولد کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما۔ پروردگارا، جو پریشانی کا شکار ہے انہیں پریشانی سے نجات دے، جو غریب الوطن ہے وطن جانا چاہتے انہیں وطن جانے کے اسباب فراہم فرما۔ آپ مل کر ہاتھوں کو بلند کر کے گریہ کرتے
ہوئے گریا کرتے ہوئے، اے عزیزو چلو مشہد چلے، مشہد چلے. میں یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں، چھٹے امام فرماتے قبورنا فی قلوب محبینا. عربی کا جملہ بڑا آسان جملہ ہے عزیزو، میں نے جو آپ کے حوالے، میرے مولا نے فرمایا ہماری قبریں ہمارے چاہنے والوں کے سینے میں، ہمارے چاہنے والوں کے دلوں میں. تمہارا دل نہیں ہے، یہ بقیع کا قبرستان ہے. تمہارا دل نہیں ہے، اس میں فاطمہ دفن ہے، علی دفن ہے، حسن دفن ہے، امام رضا دفن ہے. وہ محسوس کر لیا، آؤ چلو مشہد چلے، امام غریب کی زری کو سلام کہے. سلام کہہ لیا نا. تو وہاں زیارت میں اس کے بعد آپ دعا بھی تو پڑھتے ہیں نا. اب ہاتھوں کو بلند کرو، اما یجیب پڑھے. خدا انشاءاللہ آپ کی دعا قبول کرے گا، مایوس نہیں کرے گا. خدا خالی ہاتھ نہیں پلٹائے گا، اس لیے کیونکہ یہ وہ غریب ہے ہر غریب کو امیر کر دیتا ہے. ہاتھوں کو بلند کیجئے، میرے ساتھ پڑھیے، اللہم صلی اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. شب جمعہ ہے، دعا کے لیے ایک جملہ کہوں. چھٹے امام فرماتے کہ اگر وہ کوئی نعمتیں خدا سے چاہتا تو اپنے ہاتھوں کو اس طرح بلند کرے، کہ اگر کوئی مصیبتوں سے نجات چاہتا تو اپنے ہاتھوں کو یوں کرے. اگر مصیبتوں سے اور اگر کوئی خدا کی پناہ میں جانا چاہتا ہے تو اپنے ہاتھوں کو. اللہ اکبر. ہمارے امام نے ہمیں دعا کے سلیقے بتائے کہ کس طرح کس دعا کے لیے ہاتھ بلند کیا جائے. ہاتھوں کو بلند کرے، اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف. ایک ایک آدمی کی آواز نکلے میرے ساتھ، اما یجیب اما یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء. اما یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. الہی بقدر ابی ابال ابنی. پروردگارہ تو یہ چاہتا معصومین کا وقت، شہدائے کربلا کا وقت، اہل بیت اطہار کا وقت، رضائے غریب کا وقت، جو مومنین مومنات فقر و فاقے و تنگ دستی کا شکار ہیں، کریم ان کے فقر و فاقے کو دور فرما. سب مل کے کہیں گے الہی آمین. جو بے روزگار انہیں روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ان کے روزگار میں ترقی عطا فرما، جو مشغول تجارت ان کی تجارت میں برکت عطا فرما، جو لا اولاد ہے معبود تو انہیں اولاد صالح عطا فرما. پروردگارا تجھے واسطہ تیرے حبیب کا، امام رضا غریب کا، معصوم قم کے مظلوم بھائی کا، کہ جب وہ اپنے مظلوم جد کی مصیبت سن رہی تھی تو ایک مرتبہ غش میں آپ پڑ گئی تھی، کہتی تھی واہ جدہ. امام نے ذاکر سے کہا کہ اب رک جا، میری بہن کو غش آ گیا، میری بہن کو غش آ گیا. اس معصوم قم کا واسطہ کہ جن بھائی بہنوں کے درمیان اختلاف ہے ان اختلاف کو دور فرما. پروردگارا مریضوں کو شفا عطا فرما. فیروز علی، اسحاق رضا، ممتاز علی اور ساتھ ہی ساتھ دیگر تمام مریضوں کو جن کے عثمانیت میں ان سب کو شفا عطا فرما، انہیں صحت عطا فرما. پروردگارا امام رضا غریب کے صدقے میں میرے مولا نے مدینے سے مشہد تک کا راستہ طے کیا. راستہ سخت تھا لیکن تازیانے نہیں تھے، راستہ سخت تھا لیکن بھوک و پیاس نہیں تھی، راستہ سخت تھا لیکن ہتکڑیاں بیڑیاں نہیں تھی. ارے ہتکڑی اور بیڑی والے امام سجاد کا واسطہ کہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کی مصیبتوں کو دور فرما، ان کے مصائب سے نجات عطا فرما. امام کے ظہور میں تعجیل فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمارا نام ان کے ناصرین میں رقم فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ماتم حسین.